अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ाल इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तअतीना आयतुन कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, आज का जो हमारा जिक्र का गोशा है उसके अंदर हम सूरह बकरा की आयत नंबर 15 से लेकर आज हम 118 तक यानी कि 115 से लेकर 118 तक हम उसकी तफसीर इतनी आयत की आज हम तफसीर करेंगे। पहले हम इसका तर्जमा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल मग़रिब कि मशरिक़ और मग़रिब किसके लिए है? अल्लाह के लिए। फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, बस तुम उधर को रुख कर लो, अल्लाह ही की तरफ रुख कर लो। जहाँ कहीं भी हो तुम अल्लाह ही की तरफ रुख कर लो। फ़सम्मा वजहुल्लाह, उधर अल्लाह ही की तरफ जो ना तुम्हारी तवज्जो होनी चाहिए। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, और अल्लाह पाक बड़े वुसअत वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। रब्बे कायनात आगे इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना ली है। वलदा सुब्हानहु, हालांकि वो पाक है ज़ात। बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, बल्कि उसी की बादशाहत है आसमान में और ज़मीन में। कुल्लुन लहू क़ानितून, और सब ही के सब उसी के फरमाबरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्द, और वह बनाने वाला है आसमान को। वइज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और जब वो किसी काम का परवरदिगार आलम इरादा फरमाते हैं तो बस सिर्फ कुन फरमाते हैं, फ़यकून, तो बस वो काम हो जाता है। आगे इरशाद फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाह, कहते हैं कि वो लोग जो इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं फरमाते। औ तातीना आयतिन, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं बराह रास्त आती। क़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले, मिस्ल क़ौलिहिम, इस तरह की बातें पहले लोगों ने भी कही थी। अल्लाह पाक फरमाते कि पहले लोगों ने भी ऐसी बातें कही थी। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल भी आपस में एक दूसरे के मुशाबे हो गए। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, इसी तरह हम निशानियां बयान करते हैं उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। ये पहली आयत के अंदर रब्बे कायनात ने, इन सारी आयत का अब हम इसकी तफसीर करते। पहली आयत में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वलिल्लाह मशरिक़ वल मग़रिब, कि ये मशरिक़ और मग़रिब किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि कुछ सहाबा किराम जो सफ़र कर रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सफ़र करने के दौरान, अब रात का वक्त था, उनको जो सफ़र के दौरान ना उनको किबले का तयन करना ज़रा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने अंधेरे के अंदर जिधर चाहा नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह को आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज अदा कर रहे थे, अंधेरा था, तो हमने जिधर जो ना अंधेरे में जो ना ऐसे ही कोई हमारा किबले का तयन नहीं हो सका, तो हमने नमाज अदा कर ली। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतार दी कि जिधर भी सफ़र के दौरान, अब ये सफ़र की नमाज है कि सफ़र में तुम जिधर भी रुख करके नमाज पढ़ लो, जो ना किबला उधर ही को हो जाता है। सिर्फ ये सफ़र की नमाज के अंदर है। तो इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नमाज हो गई
اور یہ سفر کی نماز کے اندر اب تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ آگے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اب مشرکین مکہ یہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، اور سوال کیا کرتے تھے؟ اگلی آیت میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب یہ یہود نے عمل کیا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ جو عیسائیوں نے جو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم کتنے ظالم ہو کہ تم لوگوں نے دیکھو نہ عیسائیوں نے چھوڑا ہے نہ یہود نے چھوڑا ہے، انہوں نے میرے لیے بیٹا بنا لیا، اور تم نے حد ہی کر چھوڑی کہ فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا، میرے بیٹے بنا دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کو کون ہے؟ اللہ پاک نے اب اپنی شان کریمی بیان کی کہ اللہ وہ ہے جو بنانے والی ہیں آسمان کو اور زمین کو، کل اللہ قانتون، سب اسی کے ہی فرما بردار ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اسی کی فرما بردار ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر بدیع السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے آسمان کو اور زمین میں کو۔ یہ لفظ جو بدعا سے بنا، یہ جو لفظ ہے بدعا سے بنانا، اس کو علامہ راغب اصفہانی اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کسی سنت کو کسی اقتدا اور اس کی پیروی کے بغیر بنانا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی مثال اور نمونے کے بنانا، یعنی کہ پہلے کوئی نمونہ ہی نہ ہو، کوئی چیز ہی نہ ہو بنانے کے لیے، اور اس کو بغیر نمونے کے، بغیر کسی چیز سے اس چیز کو بنا لیا جائے، تو اسے کہا جاتا ہے بدعا۔ جیسے کہا جائے کہ نیا کنواں کھودنے کے لیے اس کو رقیت البدی کہتے ہیں کہ جب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر آلہ یا مادہ کے بنانا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو جب بنایا تو اللہ پاک نے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی آلے کے رب کائنات نے اس آسمان اور زمین کو بنایا، اور بنا کے ارشاد فرمایا کہ بنانے والا ہوں زمین اور آسمان کو، اور جب میں کسی کام کا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، میں صرف اتنا ہی فرماتا ہوں، اور کیا فرماتا ہوں؟ کن۔ پس جب میں کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہوں تو کن فرما دیتا ہوں تو فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب یہ مشرکین مکہ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک ہمارے سے کلام کیوں نہیں کرتے، اللہ پاک ہمارے سے کلام کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ ان کی یہ بات آ گئی کہ اللہ پاک نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے پہ وحی بھیجتے ہیں، تو یہ کہنے لگے کہ اللہ پاک میرے سے کلام کیوں نہیں کرتے، ہمارے سے کلام کیوں نہیں کرتے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ ہر ایک سے کلام کرتے رہیں، اللہ کے سر سے۔ اسی طرح اللہ پاک نے پھر ان کے اس کلام کا رد فرمایا، اور رد فرما کے کہا کہ یہ اے میرے محبوب، یہ بات جو انہوں نے آپ سے کہی ہے، اس سے پہلے بھی جو کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان سے بھی اسی طرح کی بات کہی گئی۔ اے میرے محبوب آپ اس سے غم نہ کریں، یہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی، اور ان کے دل جو شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح کے دلائل مانگتے میرے محبوب، آپ ان کی باتوں کے اوپر غم نہ کیا کریں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس بات کی بھی تردید فرما دی کہ یہ یقین نہیں رکھتے، میری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے ان کی اس بات پر بھی ان کی تردید فرما دی۔ اب اس آیت کا جو ربط پچھلی آیت کے ساتھ جو بھی مختلف طرح کا ربط رہا کہ پچھلی آیات میں تو انہوں نے اس چیز کا ہی انکار کر دیا، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کہیں اللہ پاک آیتوں کا انکار کر رہے تھے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا، کہیں اللہ رب العالمین کو، یعنی کہ کہیں پچھلی آیات کے اندر مساجدوں کے اندر
انہوں نے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران اور برباد کیا، ان کا ذکر کا چلتا آ رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنی شان کریمی کو بیان فرما دیا اور شان کریمی کو بیان فرما کے ان کی ان باتوں کو رد کر دیا۔ اب اس بات سے ان سے ہمیں فائدہ کیا ملا؟ فائدہ کہ صرف دلائل جو یقین کا فائدہ دیتے، کہ جب کوئی دلائل دینا ہو تو کسی بات کو یقین کروانے کے لیے اس کا فائدہ دیتے، تو اللہ پاک نے اس لیے اتنے سارے دلائل ان کی باتوں کے دے دیے کہ یقین کر لو یہ کام میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کہ اب تم اس کام کو اپنے لیے لازم کر لو۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن مجید کی فیض و برکات ہماری زندگیوں میں شامل حال فرمائے، اور اللہ اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرمائے، اور اللہ پاک اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری زندگی کی نحوستیں ختم فرما دے اور دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔